السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه هو التواب الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں زبان سے ایسی نکلوا دے جو تمام کے لیے بہتر ثابت ہوں، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرماتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج موسم بہار کا آخری دن ہے، یعنی رمضان مبارک کا آج آخری جمعہ ہے، جسے ہم الوداع جمعہ بھی کہتے ہیں، جمعہ الوداع کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ایک طرف خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس کے حضور ہم صحت کے ساتھ روزے رکھ سکیں، ایک طرف غم بھی ہے کہ جو حق ادا کرنا تھا حق ادا نہیں ہو سکا، جس طریقے سے روزے رکھنے تھے اس طریقے سے روزے نہیں رکھ سکے، جس طریقے سے رمضان کا حق ہے رحمتوں کے عشرے کا، مغفرت کے عشرے کا، دوزخ سے خلاصی کے عشرے کا، کما حق اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، دل میں ایک درد اٹھتا ہے کہ آئندہ اللہ مہلت دے گا یا نہیں دے گا۔ اللہ والوں کی ہو، صحابہ کی ہو، سب کی طرف یہی ہوتی تھی کہ رمضان کے اعمال کو جس انداز میں ہو سکے سمیٹ سکے، اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں عبادات کے ساتھ منسلک کرنا، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا فی زمانینا بہت بڑا مجاہدہ ہو گیا ہے امت کے لیے راستے ہونے کے بعد بھی، راستہ ہموار ہونے کے بعد بھی اس راستے پہ چلنا بہت دشوار نظر آ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ایمان اس انداز میں بنے ہوئے نہیں ہیں جس انداز میں صحابہ اور تابعین کے بنے ہوئے تھے، اللہ والوں کے بنے ہوئے تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آسرا دیا، سہارا دیا، ایک خوشخبریاں سنائی، قرآن نے جگہ جگہ پہ تسلی دی۔ جیسا کوئی عزیز کسی کا دنیا سے چلا جائے تو اس کا دوست اس کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے رو نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے۔ یہ جو جذبات ہے، یہ جو فکریں ہوتی تھی، آج وہ فکریں ہمارے اندر سے نکل گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اللہ تسلیاں دیتا ہے کہ گناہ ہو گئے ہیں ڈرو نہیں، اعمال بگڑ گئے ہیں ڈرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں قرآن میں
کہ انه هو التواب الرحیم، دروازہ کھلا ہے، اب تو آ جا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے میرے بندے بندیاں جن کی زندگیاں گناہوں کے اندر گزر گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، آ جاؤ۔ ایک مہینہ دیا ہوں، آخری عشرے میں تو دوزخ سے خلاصی عشرہ ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے عجب امت پیدا کی، اور اس امت سے جو پیار کا جو ثبوت اللہ نے دیا ہے، اتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اس امت کو قیامت کا زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ اب آدم علیہ السلام کی امت قیامت کا انتظار کتنا لمبا، نوح ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ان کی امتوں کو لمبا انتظار، اس امت کو انتظار لمبا نہیں دیا گیا۔ دوسری سب سے بڑی خوبی کہ اس کے اعمال کو اللہ نے چھپایا ہے۔ جب کبھی یہ محسوس ہوتا ہے نا تو اللہ کا جود و کرم سوچ کر بے چینی آ جاتی ہے کہ اللہ نے اس امت کے ساتھ کتنا پیارا معاملہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں فرعون کی قوم نے، فرعون نے یہ حرکتیں کی، ہلاک کر دیا۔ قوم عاد آئی، حرکتیں کی، ہلاک کر دیا۔ سمود آئی، ہلاک کر دیا۔ اصحاب الایک آئی، ہلاک کر دیا۔ لوط آئی، ہلاک کر دیا۔ ہمیں مثالیں دے دے کے سمجھایا، ہمیں بتایا کہ یہ قوم ایسی تھی، یہ قوم ایسی تھی، یہ قوم ایسی تھی، لیکن ہم آخری، ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہیں پڑے گا، ہمارے اعمال چھپا دیے اللہ نے۔ جتنا بڑا کرم اللہ تعالیٰ، ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں تصور کیا کہ پچھلی امتیں اعمال کرتی تھی، ہمیں بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ اعمال ان کے اندر موجود تھے، یہ گناہ ان کے اندر موجود تھے جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق بنے، یہ گناہ ان کے اندر موجود تھے جس کی وجہ سے میری ناراضگی ان کے ساتھ آ گئی۔ لیکن یہ امت کے لیے سب سے بڑا درہ امتیاز یہ بنا کہ یہ امت گناہ پہ گناہ کر رہی ہے، لیکن مثال کے لیے کوئی کسی کو بتانا ہی نہیں پڑ رہا، اللہ نے اس کے اعمال کو چھپا دیا ہے۔ اب حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھے، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اگر کسی کے اعمال کسی کے سامنے اچھالے جائیں، سب سے بڑی بے عزتی اس کی۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کر دے، کسی کی چغلی کر دے، اگرچہ کہ اس کے اندر وہ عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت، سب بدترین گناہ بتایا۔ اگر کوئی کر دے کہ اس قوم نے یہ کیا ہے، آپ کے بھائی نے یہ کیا ہے، تو دل پہ کیا گزرے گی اس کی؟ مثالیں دے دے کہ اللہ سمجھا رہا ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو چھپا دیا۔ اللہ نے یہ امت گناہ کر رہی ہے، چھپا دیا جا رہا ہے، سجدے کر رہی ہے، چھپا دیا جا رہا ہے، زنا کر رہی ہے، چھپا دیا جا رہا ہے، گناہ کر رہی ہے، چھپا دیا جا رہا ہے، شراب پی رہی، چھپا دیا جا رہا ہے، سود کے بازار گرم، چھپا دیا جا رہا ہے، حرام خوری کر رہی ہے، چھپا دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس امت سے اللہ کو بڑا پیار ہے، بڑا لاڈ ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کو انسیت اس امت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے خیر کا، عافیت کا معاملہ کر رہا ہے۔ بہت بے انتہا مبارکبادیاں ہیں ان حضرات کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جنہوں نے اس رمضان کو اپنے انداز میں صحیح معنی میں گزارنے کی کوشش کی۔ بہت، اور جو معتکفین حضرات ہیں اللہ ان کے ساتھ جزائے خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جن جن محلوں کے اندر، جن جن مساجد کے اندر معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اعتکاف ان کا صحیح معنوں میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ اس محلے کے اوپر سے عذاب کو ہٹانے کا ذریعہ بنا۔ بہت بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کیا ہے۔ اب یہ آخری روزہ ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے آئندہ؟ اب کل سے بس وہی افاظیاں، وہی زندگیاں، بس وہی پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے کہ پیچھے ایک دن پہلے رمضان گزرا تھا، پیچھے میری نمازیں 5 وقت ہو رہی تھی،
پیچھے میرے ہاتھ میں فون تھا، میں اس کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا، پیچھے میرے ہاتھ میں قرآن کریم تھا، میں اس میں پڑھ رہا تھا، پیچھے میرے ہاتھ میں تسبیحاں تھی، میں پڑھ رہا تھا، میں ذکر اللہ کر رہا تھا، میں استغفار کر رہا تھا، میں مغرب سے پہلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزانی کر رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں امت پلٹ کے نہیں دیکھی۔ سب سے بڑا افسوسناک لمحہ یہ ہوگا امت کے لیے کہ امت ایک دن کے بعد کے عمل کو بھول جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ان لمحات کو اتنا قیمتی جانتے کہ ان کو کوئی لباس کی فکر نہ ہوتی تھی، کوئی کھانے کی فکر نہیں ہوتی تھی، ان کی زندگی کے شب و روز کی فکر نہیں ہوتی۔ ان کی فکریں یہی ہوتی تھی کہ رمضان کو کس انداز میں گزارا جائے۔ آخری لمحات ہیں، بس پکارنے کی بکا کی آوازیں مسجد نبی سے نکلتی تھی، رونا، تڑپنا، سسکنا، کڑنا، یہ ان کا طرز امتیاز بن گیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کی ایمان بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ اکرام وہ کچھ سیکھتے تھے، اور اللہ کی قسم انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ بعینہ کما حقہ اب تک پورا دین پہنچایا۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کی طرح مشعل راہ بنائیں، ان کو ہم اپنے آپ کو ان کے راستے پہ ڈال کر ہم وہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس انداز میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر لمحہ، ہر رات امت کو اپنی دعا میں یاد کرتے، ہر رات یاد کرتے۔ میری امت، رمضان آیا ہے، اس رمضان کو محترم بشار مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اعمال کو کما لو، اعمال کو کر لو، قرآن پڑھ لو، استغفار کر لو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو قدم قدم پہ بتایا۔ لیکن ہمارے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ زندگیاں گزر رہی ہیں لیکن تبدیلی نہیں آئی۔ اگر ترقی آئی ہے تو ہماری عمر کے اندر ترقی آئی تو ہمارے لباسوں میں ترقی آئی تو ہماری جائیدادوں میں ترقی آئی تو ہماری بلڈنگوں میں ترقی آئی تو ہماری دنیا کی ڈگریوں میں ترقی نہیں آئی تو افسوس کا مقام ہے، دین کے معاملے میں ہم ترقی سے پیچھے رہے۔ کوڑا کاغذ تھے، کوڑا کاغذ ہی ہے، الا ماشاء اللہ نے جس کو توفیق دے دی زندگی دین کے اوپر گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے غصے کو روکے ہوئے ہیں، اللہ کے غضب کو روکے ہوئے ہیں، اللہ کے غضب کا شکار ہونے سے امت کو روکا ہوا ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ موقع تھا، ایک مہینہ اللہ نے دیا تھا، پریکٹیکل مہینہ، اپنے آپ کو پسانے کا، اپنے آپ کو لگانے کا، اپنے آپ کو تڑپانے کا، اپنے آپ کو اللہ کے رضا منوانے کا ایک مہینہ دیا تھا، ایک مہینہ۔ اتنا محترم بشار مہینہ تھا، اب جا رہا ہے، پتہ نہیں ہم رہے یا نہیں رہے۔ جو دوست احباب بیٹھے یا جو ہم بیٹھے یہاں پر، ہم ان میں سے کوئی رہے گا یا نہیں رہے گا، کس کے مقدر میں آئندہ کا رمضان رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے جب موقع دیا ہے تو خوب، میں نے گزشتہ شب قدر میں بھی کہا تھا امت کے نوجوانوں سے کہ خوب اپنے آپ کو مصلوں سے لگا دو، اپنے آپ کو مسجد کی دیواروں سے لگا دو اور رونا دھونا شروع کر دو کہ اللہ آخری لمحات ہیں، ان لمحات میں اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہماری تراویحوں کو قبول کر لے۔ آج جو امت جس انداز میں نمازیں پڑھ رہی ہے، جس انداز میں اعمال کر رہی ہے، جس انداز میں عبادت ہو رہے ہیں، العیاذ باللہ اللہ قبول کر لے تو بہتر ہے، لیکن ہمارے وہ اعمال نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ ہے۔ رونے کا وقت ہے، اللہ ایک رات دے رہا ہے۔ میں نے شب قدر میں بھی کہا تھا کہ کل عید کا دن ہوگا، رات میں اعلان ہوگا کہ کل عید ہے۔ آپ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس لیلۃ الجائزہ کے دن رات میں اپنے آپ کو بچھا دو، مصلی دو، رو اللہ کے سامنے، خوب گڑاؤ اللہ کے سامنے، اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرو کہ میرے روزے کس انداز میں ہوئے ہیں، کس انداز میں میرے روزے رکھے ہیں، تراویح ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، تہجدیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کلام اللہ پکڑا تھا کہ نہیں پکڑا تھا، خوب گڑ کرو۔ اگر نہیں تھا تو اللہ کے سامنے آوازانی کرو، اللہ میرے اعمال کم پڑ گئے، اللہ کل حشر کے میدان میں پکڑیے مت مجھے، اللہ کل حشر کے میدان مجھے پکڑ کا باعث نہ بنا، اللہ میرے ان اعمال کو جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہے اللہ قبولیت کا درجہ دے دے، اللہ قبول کر لے۔ اللہ ویسے سجدے نہیں ہے جو انداز سلمان فارسی کے سجدے تھے،
اللہ ویسے رکوع نہیں ہے جو صہیب رومی کے رکوع تھے، اللہ ویسی عبادات نہیں ہے جس انداز تیرے صحابہ تیرے اکابرین کر کے گئے، تیرے اللہ والے کر کے چلے، جو تیرے دوست احباب کر کے گئے، اللہ ویسے اعمال نہیں ہو سکے۔ لیلۃ الجائزہ کے دن یہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے رات، خوب رونے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، تڑپ رو اللہ کے سامنے میرے دوستو۔ جو حالات سے، جن حالات سے، جو کالے بادل امت کے اوپر فی وقت آ کر گئے، کیا بتاؤں نوجوان، جو کالے بادل، جن حالات سے امت فی وقت گزر رہی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ یہ وقت ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، یہ وقت ہے اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کا، یہ وقت ہے نبی کی سنتوں کو زندگی میں لانے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کا۔ جیسے جیسے حالات آ رہے، امت اور دور ہو رہی ہے اعمال سے، دور ہو رہی ہے اعمال سے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو چھاٹ رہا ہے اور اپنے نیک بندوں کو اللہ جمع کر رہا ہے، اس کے بعد جب گھاس پھوس باقی رہے گی، اس کے بعد ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے جب اللہ کے نیک بندے جمع ہو جائیں۔ فکروں میں ہیں اکابرین، ہر مسلک کا عالم دین فکروں میں ہے، بڑے بڑے اکابرین فکروں میں ہیں، اعتکاف مدینے کے اندر بیٹھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، امت کے لیے رونا بھی ہو رہا ہے، تڑپنا بھی ہو رہی ہے، امت کے حالات سدھرنے کا نام نہیں لیتے، امت کا نوجوان شریعت پہ آنے کا نام نہیں لیتا، امت کا نوجوان قرآن کو زندگی کا آئیڈیل بنانے کا نام نہیں لیتا، امت کا نوجوان نبی کو آئیڈیل بنانے کا نام نہیں لیتا۔ اپنے آپ کو اس انداز میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ابھی رمضان چلا گیا میرے دوستوں، نوجوانوں، خاص کر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اب کل کی فجر ہوگی نہیں ہوگی اپنے آپ میں آپ وعدہ کریں، اب کل کی ظہر ہوگی یا نہیں ہوگی آپ اپنے آپ میں وعدہ کریں، اب کل سے آپ کی نمازیں مکمل ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ اپنے آپ میں تہیہ کریں کہ رمضان تو میرے گزر رہے تھے، نمازیں، رمضان تو روزے گزر رہے تھے، تلاوتیں بھی ہو رہی تھی، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، 15 منٹ پہلے مسجد کے اندر میں رہا کرتا تھا۔ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کے اعمال، اس کے اللہ والوں نے کہا نا کہ اگر کسی انسان کے 11 مہینے دیکھ رہا ہو تو اس کا رمضان دیکھ لو، اگر اس کا رمضان عافیت والا تھا، اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کے اوپر تھا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر تھا، نمازیں اس کے اندر تھی، تلاوتیں اس کے اندر تھی، رونا اس کے اندر تھا، اور قرآن کا ذکر اس کے اندر تھا، تو یاد رکھنا آنے والے 11 مہینے بھی اللہ اس کو وہی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھ لیں، ہم اپنے اندر گریبانوں میں جھانک لیں، کیا ہمارے اعمال میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج نوجوان المانیاں کھول کے کہتا ہے کہ بچوں کپڑے تو آگے نا، بچوں شوز تو آگے نا، بچیاں کپڑے تو آگے نا، جو شاپنگ ہونے کی ہو گئی نا، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ بچوں دعا کرو ہمارے روزے بھی اللہ ایسے قبول کر لے، کسی کی زبان پہ نہیں آتا، کوئی بٹھا کے اپنی اولاد کو سمجھانے والا نہیں، اپنی اولاد کو بولنے والا نہیں، بیٹا رمضان جا رہا ہے دعا کر لے، نوجوان بچہ ہے تو دعا کر لے بیٹا اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ بے چین ہو جانا، بے قرار ہو جانا، یہ امتی ہونے کا صحیح معنوں میں حق ہے۔ سب سے بڑا کیا ہے معلوم ہے؟ ہمیں معلوم نہیں روزہ کیا تھا، ہمیں معلوم نہیں اس کی تراویح کیا تھی، ہمیں معلوم نہیں اس کا ذکر کیا تھا، ہمیں معلوم نہیں اس کے رکوع میں، اس کے سجدوں میں اللہ نے کیا رموز رکھے ہوئے تھے، کیا نعمتیں اللہ نے چھپائی رکھی تھی، کیا راز پوشیدہ تھے۔ آپ مانگتے تو آپ کو مل جاتا، آپ تڑپتے آپ کو دیا جاتا، آپ سسکتے آپ کو عطا کر دیا جاتا۔ یہ لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں میرے دوست۔ اب یہ رمضان اگلے سال آئے گا، اب یہ جمعہ اگلے سال آئے گا، اب یہ بہاریں اگلے سال نصیب ہوں گی، اب یہ خوشخبریاں اگلے سال ملیں گی ہم کو۔ وہ چلا گیا رمضان، اور جاتے جاتے کہہ رہا ہے وہ نیک بندوں جنہوں نے عبادتیں کر لی مبارک، اللہ کو راضی کر لیا مبارک، قرآن پڑھ لی مبارک، تم کو آؤ میرے لگ جاؤ، میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے ٹھہر کے حجت بن کے ٹھہروں گا، ٹھہر جاؤں گا، اللہ رمضان کو رمضان کی طرح گزار کے آیا ہے تیرا بندہ، حجت بن جاؤں گا تیرے سامنے۔ لیکن اے افسوس اس نوجوان کے اوپر، اس اللہ کے اس بندے کے اوپر، نعمتیں ملنے کے بعد بھی، بارشیں ہونے کے بعد بھی،
مغفرت کی بارشیں ہوئی، رحمت کی بارشیں ہوئی، دوزخ سے خلاصی کی بارشیں ہوئی، اس کے بعد بھی تو غفلت کی نیند میں سویا ہوا تھا، غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، انانیت کے اندر تھا، تکبر کے اندر تھا، غرور کے اندر تھا۔ کس بات کا غرور تھا؟ ارے اللہ کے وہ ناراض کرنے والے بندے اللہ کو دیکھ کر حشر کے میدان میں جب تو آئے گا نا بغیر توبہ کے، اگر تو آ گیا پھر دیکھنا جانے دوں گا کیا تجھ کو جنت میں؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو نہیں معلوم کیا؟ بتاؤ آپ اپنے گریبانوں میں جھانک لو، ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے سوچو، آپ ادھر کوئی تہجد پڑھ رہا ہو بندہ اور ادھر کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہو بندہ، اور یہ بازاروں میں گھومنے والا یہ تصور کرے کہ میرا اور اس کا معاملہ ایک ساتھ کر دیا جائے گا، ممکن والی بات ہے یہ؟ کوئی سوچنے والی بات ہے یہ؟ اللہ نہیں دیکھ رہا کون بازاروں میں گھوم رہا ہے، کس کی زبان پہ گالیاں، کس کی زبان پہ جھوٹ، کس کی زبان پہ حرام، کس کی زبان پہ سود، کس کی زبان پہ ماں بہن کی گالیاں، اور ایک بندہ وہ جو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے، اللہ کے سامنے تڑپ رہا ہے۔ اللہ حالات بڑے خراب ہیں، اللہ میرے بھی حالات سوال دے، امت کے بھی حالات سوال دے، اللہ حشر کے میدان میں رسوائی سے بچا لے، اللہ نبی کا دیدار نصیب فرما۔ یہ اس کی دعائیں ادھر چل رہی ہے، اللہ اعمال کرتے ہو گئے اللہ معاف کر، اللہ بازار میں پھرنے والے نوجوانوں کو بھی معاف کر دے، اللہ مجھ کو بھی معاف کر، اللہ بڑی معلوم اس کے آنسو بیکار جائیں گے اور اس کا پھرنا کامیاب بنے گا۔ اگر اللہ نے توفیق نہیں دی تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تو منصف ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ کل معلوم ہوگا کل حشر کے میدان میں جب دونوں آمنے سامنے ٹھہریں گے تو اللہ کہے گا جا، میں نے اس سے پہلے کہا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ آیت پڑھو، اس کے بعد اس کے اندر جاؤ، اس کی کیفیت دیکھو، قیامت کا منظر سامنے رکھو۔ اللہ اس آیت کے مصداق اپنے بندوں کو، نبی کی امت کو بنانا چاہ رہا تھا، اس انداز میں بن جاتی میری نبی کی امت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رونا بیکار نہ چاہے، آپ کا سسکنا بیکار نہ چاہے، آپ کا تڑپنا بیکار نہ چاہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری امت اس آیت کے اوپر عمل کر لے۔ یہ آیت میں کہوں میری امت میں، میرے نبی کی امت سے، یہ آیت کا مصداق بن کے میرا بندہ حشر کے میدان میں آئے۔ کیسا منظر امیجن کریں آپ تھوڑا سا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ سے فرمایا، عائشہ حشر کا میدان بڑا ہولناک ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی وفاتن عراۃن غرلن، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیروں، اللہ کے نبی شرم نہیں آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھ کے حیا نہیں آئے گی۔ عائشہ اپنے اعمال میں ڈوب رہے ہیں، اس لیے کہا ہوگا لا عیش الا عیش الاخرہ، عائشہ زندگی کی اچھی زندگی تو آخرت کی زندگی، دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، بنانے والے نے دھوکہ کہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے دنیا کو بنایا، اپنے کن فیکون کے اعلان سے دنیا کو بنانے کے بعد کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دیکھو دھوکے کی جگہ اس کے دھوکے میں نہ پڑنا، بنانے والا خود دھوکہ کہہ رہا ہے اور ہم رہ کے اس کو وفا کا گہوارہ سمجھ کے زندگی گزارا۔ عجیب بات، تھوڑا سا سوچے آپ، بنانے والا کہہ رہے اس کے دھوکے میں نہ آنا، میرے بندے بن کے آنا۔ آپ تصور کریں کل حشر کے میدان میں وہ سخت ہمارے دوست احباب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے کہ کوئی اللہ کو راضی کیا ہوا ہوگا، ہم اللہ کو ناراض کر کے خدا نہ خواستہ چلے گئے، اللہ مجدہ سنائے گا، اللہ دعا کرنا اللہ اس آیت کا مصداق ہم کو بنا دے، پوری امت کو بنا دے۔ اللہ ٹھہرائے گا جب نام اعمال اچھے ہوں گے، سیدھے پلے میں آئیں گے جب اس کے نام اعمال، تو اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہر بندہ بے چین و بے قرار ہوگا حشر کے میدان، لیکن وہی بندے عافیت میں ہوں گے جو اعمال کر کے جائیں، اللہ کی رضا لے کے جائیں، نبی کی شریعت پہ عمل کر کے جائیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، کیا اعلان اللہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضا کے ساتھ لوٹ واپس فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کیا جملے اللہ کے، میرے بندے داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. کتنا پیارا جملہ، اس کے واسطے اپنے آپ کو لگانا پڑتا. ایک موقع اللہ نے دیا تھا، ہم عمل نہیں کر سکے، رکوع سجدے نہیں کر سکے، اس کو منا نہیں سکے. نوجوانوں تم سے منتیں کر رہا ہوں، آج کی رات تو اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، آج کی رات بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، رو لو. آج کی رات، آج ایک رات بچی ہے تمہارے پاس، ایک رات لیلۃ الجائزہ، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی رات. خوب رو اللہ کے سامنے. خاص نوجوانوں سے کہتا ہوں، پوری امت کے لیے مانگو، اپنی عافیت مانگو، اپنے بہنوں کی عافیت مانگو، امت کی بیٹیوں کی عافیت مانگو، امت کے بیٹوں کی عافیت مانگو، جو مانگ سکتے مانگو. میں بار کہتا ہوں اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کرو. اللہ بہت پسند کرتا ہے باتیں کرتے، اللہ کو بڑا اچھا دکھتا ہے جب کوئی انسان بات کرتا ہے. صحابہ رات رات روتے تھے ٹھہر کے اللہ کے سامنے، رات رات روتے صحابہ. بس کتابیں کی قصے رہ گئی، کتابیں یہ کتابی واقعات رہ گئے کہ صحابہ روتے تھے، اللہ والے روتے تھے، وہ بات کرتے تھے کہ ہم اس دور کے اندر نہیں ہیں کہ ہمیں کس نے روکا، بات کرنے کے پیسے لگ رہے ہیں، سسکنے کے پیسے لگ رہے ہیں، اس کے سامنے اپنے معلومات پیش کرنے کے پیسے لگ رہے ہیں. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ تمام دنیا سے ہٹ کر اس کے سامنے بیٹھ کر آوازانی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. اللہ بہت پسند ہے. اور آپ کو معلوم ہے روزے کا بدلہ اللہ خود مل رہے ہیں. وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں اس کو مل جاتا ہوں میرے بندے کو. روزے کا بدلہ میں، اللہ مل جائے اور کیا چاہیے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اور کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے اور کیا چاہیے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہم نے دنیا کے نظاروں کو دیکھا تو ہمارے فون جیب سے نکل کے فوٹو لینے کے لیے کیا منظر ہے، کیا فاؤنٹین ہے، کیا ماؤنٹین. لیکن اللہ کی قسم تڑپ کے اللہ کے دیدار کے لیے خواہشات کرو. یہ دعائیں مانگو. اللہ حشر کے میدان میں اپنا دیدار سے سرفراز فرما. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہیں کوہ طور پہ جانے کا موقع ملا. انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیرے دید کی طلب میں کہہ کر. کوہ طور پہ گئے، بڑی مشکلات کا سفر تھا. جانے کے بعد انہوں نے وہاں ایک دعا فرمائی تھی، کہا اللہ موسیٰ یہاں پر، موسیٰ علیہ السلام یہاں پر ضد کر بیٹھے تھے کہ اللہ آپ مجھے دیدار کرا دیں. وہ تو نبی تھے، وہ آپ سے ضد کر بیٹھے، اللہ میں تو اسے ضد نہیں کر سکتا، ہاں اتنی ضد ضرور کروں گا، اللہ حشر کے میدان میں مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے. یہ دعائیں کرو. اللہ نوکری دے دے، اللہ پیسے دے دے، اللہ بلڈنگ دے دے، اللہ زمین دے دے، اللہ پیٹ میں درد ہے درد دور کر. اللہ مانگو بھائی، نہیں مانگنے کی چیزیں نہیں ہیں، مانگو. ایک صحابی دعا کرے تو اللہ مجھے بہت مال دے، اس لیے دے میں بیواؤں کی مدد کروں، یتیموں کی مدد کروں، اس لیے دے کہ میں غیروں کو پوچھوں. مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے، جائز دعا ہے، لیکن وہ دعائیں مانگو جو حشر کے میدان کے لیے اللہ اٹھا کر، جو حشر کے میدان کے لیے کام آئے تمہارے. میں کہاں سے الفاظ لاؤں اس آخری الفنا جمعہ کے اندر. نوجوانوں کا حال کہ نوجوان سدھرنے کا نام نہیں، امت کا حال کہ امت شریعت پہ آنے کا نام نہیں. شریعت کو یتیم بنا کے چھوڑ دیا نوجوانوں نے. مجھے معاف کرنا ضعیف حضرات کہ پہلی سب میں بوڑھے حضرات نظر آتے ہیں ہر نماز، نوجوان دور دور تک نظر نہیں آتے. پھر کل سے دیکھنا مسجد کرسیاں خواہ ہوگی، مسجد تھاڑے مار کے اللہ رمضانی مسلمان تھے چلے گئے، اللہ تیرے بندے نہیں تھے وہ، اللہ رمضان کے مسلمان تھے چلے گئے واپس. اللہ اب کوئی نہیں آئے گا سال بھر تک، اب کوئی نہیں آئے گا سجدہ کرنے والا، اب کوئی نہیں آئے گا رونے والا، اب کوئی نہیں آئے گا قرآن پڑھنے والا، اب کوئی نہیں آئے گا سجدہ کرنے والا. اللہ چلے گئے. فارمیلٹی والا رمضان تھا، اللہ گزار کے نکل گئے. اللہ کوئی تہجد نہیں تھی زندگی کے اندر، 11 مہینے تھی. ایک رمضان آیا، امام کے پیچھے تراویح پڑھی، نکل گئے. ایک رمضان ملا تھا، اپنے آپ کو لگانے کے بجائے امام کے پیچھے اپنے آپ کو ٹھہرایا، نکل گئے. اس کے بعد بازاروں میں نظر آئے اللہ تیرے بندے، اللہ میں تو ان کے بارے میں رمضان کا اعلان ہوگا، اللہ میں تو ان کے بارے میں شفاعت نہیں کروں.
یہ مسلمان ہے، یہ نبی کی امت ہے. کاش تم طائف کے پتھر دیکھتے، کاش تم احد میں دندان شکر آبدان شہید کروانا دیکھتے تو معلوم ہوتا نبی کی قربانیاں کیا تھی. ارے نبی تو اپنے لیے کوئی مانگا نہیں، ایک جملہ نبی اپنے لیے نہیں مانگتے. اللہ کے نبی نے اپنے لیے یہاں تک دعا کر دی تھی، اللہم رزق آل محمد قوتا، اللہ میرے خاندان کی روزی تھوڑی کر دے، تھوڑی کر دے. امت کے لیے دعا میں کہ اللہ میری امت کو خوب دے، میری امت کو خوب دے، میرے خاندان کو تھوڑا دے. کل کوئی حشر کے میدان میں کوئی مجھے شکایت نہ کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی خاندان کے لوگ عیش و عشرت کر کے آگے، ان کے لیے تو جنت کے دسترخوان لگ جاتے ہیں، ہمارے لیے کیا؟ ہم تو بنڈیاں ڈھکل کے مر گئے، ہم تو کاروبار کر کے تھک گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں جنت چاہیے ہی چاہیے. آپ شفاعت کریں، نہیں 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 نہیں، میرے خاندان والے قربانی دیں گے، پہلے دعا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی کرتا ہے اپنے خاندان کے لیے دعا؟ آپ نے کی کبھی اپنے خاندان کے لیے دعا؟ اللہ میرے بچے کو اچھا مالدار بنا، دنیا میں عزت دے دے، آخرت میں عزت دے دے. مانگنے والی دعا مانگتے رہتے ہم، لیکن نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہم رزق آل محمد قوتا، اللہ میرے خاندان کی روزی تھوڑی کر دے، تھوڑی کر دے. کوئی مانگتا ہے اپنی امت کو دیکھا تو امت کے لیے خوب مانگا، اللہ یہ اچھے لباس پہنے، میں ڈانٹ پہنا ہوا لباس پہنوں. اللہ اچھی سواری پہ سواری کرے، میں گدھے پہ سوار ہو جاؤں، میں خنجر پہ سوار ہو جاؤں. اللہ یہ اچھے کھانے کھائے، میں سوکھی روٹی کھاؤں. کبھی معلوم ہی نہیں. نوجوان امت کو نبی شادی میں گاڑ بجائے تھے نہیں بجائے تھے؟ تب یہ پوچھنے کی چیزیں تھی، یہ پوچھنے کی چیزیں تھی. اپنے مفاد کی چیزیں نبی کو سامنے رکھ کے پوچھتے ہو تم. یہ بتاؤ نبی کتنے ٹائم کھاتا تھا، یہ بتاؤ نبی کے گھر میں چولہا کتنے دن چلتا تھا، یہ بتاؤ نبی کی زندگی کیسے گزرتی تھی، یہ بتاؤ نبی کبھی پیٹ بھر کے کھایا کہ نہیں کھایا. ایک صحابیہ کے پاس گئے، دیکھا گوشت پک رہا تھا. اچھا گوشت پک رہا، نبی کئی دن سے نہیں کھائے تھے گوشت. اچھا گوشت پک رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقے کا ہے، صدقے کا گوشت ہے. اللہ کے نبی نے کہا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ ہے، تو میں کو تھوڑا گفٹ کر رہا ہے. کیا طلب تھی، وہ کس لیول کی تھی ہوگی. رات آ کے ٹھہر جاتے، دن آتا امت کے لیے بے قرار ہو جاتے. کبھی دیکھا مکی کی گلیوں کو، گھسیٹا گیا آپ کو. صحابہ چپ اللہ نے نکال کے نہیں دے مکہ فتح ہونے کے موقع پہ کہ ان کو معلوم تھا نبی کے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آئی تھی. ان کو معلوم تھا نبی کو کتنا ستایا گیا، راستے میں کاٹے ڈالنا، گڑے کھود دینا، گڑے پھندا ڈال کے مکے کی گلیوں میں کھینچا جانا. رکوع میں چلے گئے، اونٹ کی اوج پر جاتے تھے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم نبی کے زبان سے نکلتا. یہ نہیں پڑھتے تم، یہ پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تم کو، یہ درد نہیں آتا تمہارے پاس. اپنے مطلب کے لیے نبی کو پال کے رکھا ہے تم نے ذہنوں میں، کتابوں میں. کبھی پڑھو نبی ہمارے لیے کیا کرنے گیا ہے. قربان جاؤ نبی کی ذات پہ. سمندر کے جتنے قطرے، درختوں کے جتنے پتے، ریگستان کے جتنے ذرات کی دفعہ آپ کا سب درود و سلام نازل ہو. ہمارا امت کے لیے مانگا ہر قدم پہ. اللہ میری امت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، میری امت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. میں دیکھ رہا ہوں یہ شراب میں دھت امت، یہ زنا میں دھت امت، یہ گناہوں میں دھت امت. میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. یہ اعمال کر کے نہیں آنے والے. ان کو رمضان بھی ملے گا تو عیش کریں گے، ان کو رمضان بھی ملے گا تو دوستی تراویح پڑھ کے بھول جائیں گے. رمضان ملے گا یہ اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. ارے خیروں کی زبان سے نکل رہا ہے یہ مہینہ کھانے کا مہینہ. ہم نے اس لیول پہ لا کے چھوڑا امت کو، ہم نے اس نہج پہ لا کے چھوڑا امت کو. یہ مہینہ عبادات کا نہیں ہے، شاپنگوں کا مہینہ ہے. کس طرف کس موڑ پہ لا کے ہم نے چھوڑ دیا. ہم کیا منہ دکھائیں گے نبی کو، ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، ہم کیا منہ دکھائیں گے صاحب کو. کبھی گریبان میں جھانکا ہم نے، کبھی تصور کیا. یہ وقت ہے، حالات بدل رہے امت کے، ایسے نہیں. بڑے بدترین حالات امت کے اوپر آ رہے ہیں، بڑے کٹھن حالات امت کے اوپر آ رہے ہیں. نوجوانوں تم سے گزارش ہے، رمضان میں جس انداز میں زندگی گزارے ہو، 5 وقت نماز رمضان کے بعد بھی یہ عمل زندگی کے اندر رکھو. قرآن پڑھنے کی توفیق ملی تھی، قرآن پڑھنے کی عادتیں ڈالو. سیرت پڑھو نبی کی، نبی کی سورت کی طرح سورت رکھو.
نبی کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو تو کامیابی مقدر بڑھے گی، شرمندگی سے بچ سکیں گے۔ تھوڑے اعمال دامن میں رکھ لے کے جاؤ تاکہ کفن ہٹے چہرے سے، تو ہمارے کفن میں تھوڑے سے اعمال تو ہوں، نمازیں تو ہوں، تھوڑے روزے تو ہوں۔ خالی ہاتھ چلیں گے اللہ کے نبی کے سامنے تو کیا منہ کی کھاؤ گے؟ پھر کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ دعا کرنا، پوری امت کے لیے دعا کرنا۔ اور نوجوانوں سے خاص گزارش ہے، آج کی رات مسجد کے اندر ہو یا اپنے کمروں کے اندر ہو، اپنے گھروں کے اندر ہو، مصلی بچھاؤ، لیلۃ الجائزہ ہے، خوب مانگو اللہ کے ساتھ، خوب مانگو نہیں، خوب باتیں کرو اللہ سے۔ رمضان پورا جو اعمال آپ نے کیے ہیں، جو نہیں کر سکے اس پہ رو، جو کرے اس پہ شکر ادا کرو، خوب باتیں کرو اللہ سے۔ جو جائز خواہشات اللہ کے سامنے رکھو، جائز خواہشات رکھو اللہ کے سامنے، باتیں کرو۔ بھائی ہمیں وہی تو نہیں آ رہا، ہم اپنے مینیجروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ٹھہرتے ہیں، ہم انڈیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ٹھہرتے ہیں، کمپنیز کے بڑے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ٹھہرتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے دعوت پھیلانا نہیں آیا، کبھی اللہ کے سامنے رونا نہیں آیا، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں آیا، کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں آیا۔ امت جس دن آئے گا یاد رکھنا اس دن تمام مشکلات حل کر دے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم تمام کے تراویح کو قبول فرمائے، ہم تمام کے رکوع سجود کو قبول فرمائے، ہم تمام کی تلاوتوں کو قبول فرمائے۔ جو جو بھی ٹوٹے پھوٹے ذکر ہم نے کیے تھے اللہ کے دربار میں، اللہ اس تمام کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے، مقبول فرمائے، مبرور فرمائے۔ اور اللہ آئندہ جو احباب کی روزے رکھی ہے، اللہ آئندہ رمضان میں ہم تمام کو پھر سے رمضان کا استقبال کرنے کی صحت و عافیت کے ساتھ اللہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔